آپ نے اس کی اطلاع ہیڈ کوارٹر میں دینی ہے اور پھر آپ کو فوجی اجازت دیں گے اندر آنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ سبھی یاد رکھیں جو اس محلے کے رہ رہے ہیں, ان سب سے گزارش کی جاتی ہے اور ان سب کو اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ جب بھی شادی ہو تو برات کا آپ نے 10 دن پہلے ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دینی ہے اور پھر آپ کو فوجی اجازت دیں گے. اگر کوئی بگی بھی آنی ہے تو اس کی بھی اطلاع آپ نے ہیڈ کوارٹر میں دینی ہے. تو ایک پکار ہے دانش مشتاق, عمر 24 سال, نشاط کالونی, حالت کوارا. سائرہ پطرس, عمر 23 سال, حالت کواری, 40 کوارٹر. ان کا نکاح 17/10/2020 کو ہونے کو قرار پایا ہے. اگر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو تو نکاح سے پہلے بتائیں ورنہ ساری عمر خاموش رہیں. دوسری پکار عامر خان ولد فقیر مسیح, عمر 25 سال, حالت کوارا, 40 کوارٹر. نیہا دختر افضل گلزار, عمر 18 سال, حالت کواری, لک لائن نزد CSD کیوری گراؤنڈ لاہور کینٹ. ان کی نکاح کی جو رسم ہے 18/10/2020 کو ہوگی. اگر کسی کو بھی کوئی ان کی نکاح سے اعتراض ہو تو نکاح سے پہلے بتائیں ورنہ ساری عمر خاموش رہیں. تو خدا کے جلال کے لیے زور سے تالیاں بجا دیں گے اور وقت ہے کہ ہم خدا کی زندہ آواز کو سنیں. تو آئیے میرے ساتھ نکالیں رسولوں کے اعمال, رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب اور اس کی 31ویں آیت ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے, سنیں گے اور اس کو سیکھیں گے. رسولوں کے اعمال 16واں باب اور اس کی 29ویں, 30ویں اور 31ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے, وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گرا, اور انہوں نے باہر لا کر کہا, اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا, خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آمین. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو. سب کہیں آمین. سو یہاں پر آج جو ہم نے کلام پڑھا ہے اس میں سے آج ہم نجات کے بارے میں سیکھیں گے. یہ کلام آپ نے بہت بار پہلے بھی سنا ہوگا اور پہلے بھی سیکھا ہوگا. تو آج ہم نئے سرے سے بھی اس کو سیکھیں گے. اس میں سے چند باتیں جو ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ہیں, ہماری زندگی کی ترقی کے لیے ہیں, ہمارے گھرانوں کے لیے ہیں, آج ہم اس کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون ہے جس نے چراغ منگوایا ہے اور وہ کانپتا ہوا پالوس اور سلاس کے قدموں میں گرا ہے. اور یہ کیا واقعہ ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے, وہ کس وجہ سے ان کے قدموں میں گر گیا ہے. اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے نجات. کون سا مضمون ہے؟ نجات. نجات حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی انسان کوشش کرتا ہے. نجات حاصل کرنے کے لیے ہر مذہب میں کوشش کی جا رہی ہے. نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ دور دراز جاتے ہیں اور نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ پہاڑوں پر جاتے ہیں اور نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ
حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ٹینشنیں ہیں، جو وبائیں ہیں، وہ ہماری زندگیوں سے آؤٹ ہو جائیں۔ اور ہر کوئی اسی کشمکش میں اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ نجات کیسے حاصل کرنی ہے۔ کچھ لوگ بڑی بڑی عبادات میں جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو نجات حاصل کرنے کے لیے ہم بھی چرچ میں آئے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، ہماری جو پریشانیاں ہیں ان سے ہمیں نجات مل جائے۔ اور یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا ہے، اور یہاں پر یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ پولس اور سلاس دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کو ایک لڑکی ہر روز ستاتی ہے جس میں غیب دان کی روح ہے۔ پولس اور سلاس دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ لڑکی ان کو ستاتی ہے، اور کیا ہوا ہے کہ پولس اور سلاس کو اس کے اوپر غصہ آیا ہے، اور پولس اور سلاس نے اس لڑکی میں جو غیب دان کی روح تھی اس کو جھڑکا کہ اس میں سے نکل جا، اور وہ نکل گئی اور وہ لڑکی نجات پا گئی۔ لیکن جن کی وہ میراث تھی، جن کی وہ لڑکی تھی، جن کے پاس وہ رہتی تھی، ان کا وہ کمائی کا ذریعہ تھا، کیونکہ اس میں غیب دان کی روح تھی۔ غیب دان کی روح وہ ہوتی ہے جو غیب والی باتیں آپ کو بتاتی ہے۔ جیسے کہ چوری ہو گئی ہے اور آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو غیب والی باتیں وہ بتا دیتا ہے، اور اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے کسی کا کچھ ہوا کیا ہے اور وہ آپ کے خاندان میں سے نکل آیا ہے یا آپ کے گھر میں سے نکل آیا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، آپ اس کو بلانا پسند نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ داری چھوڑ دیں۔ لیکن ہمارا خدا رشتوں کو جوڑنے والا ہے۔ ہمارا خدا کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے والا ہے۔ ہمارا خدا نجات دینے والا ہے۔ ہمارا خدا صلح سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہمارا خدا مخلصی دینے والا ہے۔ اور یہاں پر ایسا ہی واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے جب اس لڑکی میں سے غیب دان کی روح کو نکالا اور اس کے مالک جو ہیں پولس اور سلاس پر الزام لگا کر ان کو قید خانہ میں ڈلوا دیا۔ ان کے مالکوں نے پولس اور سلاس پر کیا کیا؟ الزام لگایا، اور الزام کیا لگایا؟ الزام یہ لگایا کہ یہ ہمارے شہر میں کھلبلی مچا رہے ہیں، یہ ہمارے شہر میں آ کر ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ آتنکوادی ہیں۔ اس طرح کا الزام ان کے اوپر لگا دیا گیا۔ جب اس طرح کا الزام ان کے اوپر لگا دیا گیا تو کیا ہوا کہ اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیند لگانے کا حکم کر دیا۔ جب ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا تو عام انسان بھی اس بات پر متفق ہو گئے، اور حاکم بھی اس بات پر متفق ہو گئے، اور وزیر بھی اس بات پر متفق ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کے کپڑے اتروا کر ان کو بیند لگوائے، یعنی کہ کوڑے مروائے، کوڑے مروائے، اور بہت سے بیند لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ قید خانہ میں بھی ڈلوا دیا، کوڑے بھی مروائے، اور جس قید خانہ میں ان کو ڈالا گیا تھا اس وقت کے لحاظ سے
اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کے جو قید خانے ہوتے تھے، نہ تو وہاں پر کوئی لائٹ ہوتی تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی پانی ہوتا تھا اور نہ ہی وہاں پر واش روم ہوتا تھا۔ اس وقت کے جو قید خانے تھے وہاں پر ہر کام آپ نے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر، پانی بھی وہاں سے ہی پینا ہے اور واش روم بھی وہاں پر ہی جانا ہے، اور وہاں پر گندگی کی وجہ سے کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہو جاتے تھے اور پلوس اور سلاس کو وہاں پر ڈال دیا گیا۔ آج کل جو جیل خانے ہیں وہ بڑے صاف ستھرے ہیں، لیکن اس وقت کے جو جیل خانے تھے وہاں پر گپ اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ اگر دن نکلنا ہے تو پھر ہی کوئی روشنی آنی ہے، ہو سکتا ہے کہ دن کو بھی روشنی نہ آتی ہو، اور وہاں پر پلوس اور سلاس کو انہوں نے ڈال دیا، ان کو کوڑے بھی لگوائے اور ان کو وہاں پر ڈال دیا، اور جیل کے دروغے کو تاکید کر دی کہ ان کی آپ نے کیا کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے، اور اگر یہ بھاگے تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن میرے عزیزو، وہاں پر جب ان کو قید خانہ میں ڈلوا دیا اور دروغے کو تاکید بھی کر دی گئی تو کیا ہوا؟ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کانٹ میں ٹھونک دیے، قید میں بھی ڈال دیا، جیل کے دروازے بھی بند کر دیے اور ان کے پاؤں بھی کیلوں سے جڑ دیے، کیلوں سے ان کو باندھ دیا، زنجیروں سے ان کو باندھ دیا، بیڑیوں سے ان کو باندھ دیا۔ کیسی حالت ہوگی ان کی، اتنی اذیت ان کو دی جا رہی ہے۔ خدا کے بندے ہیں، خدا کے لوگ ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں اور دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر الزام لگ گیا ہے اور ان کو قید خانہ میں بھی ڈال دیا گیا ہے، اور پھر کیا ہوا ہے، ان کے پاؤں بھی کانٹ میں ٹھوک دیے گئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، وہ وہاں پر بھی آدھی رات پلوس اور سلاس دعا کر رہے ہیں اور پرستش کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، اذیت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، لیکن پھر بھی وہ وہاں پر خدا کی شکر گزاری کے گیت گا رہے ہیں، پھر بھی وہ وہاں پر خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ وہاں پر دعا کر رہے ہیں۔ اور جب دعا کر رہے ہیں تو یکا یک بڑا بنچال آیا۔ جب دعا کر رہے ہیں تو یکا یک بڑا بنچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی۔ ہلیلویا! کیا ہوا کہ وہ دعا کر رہے ہیں اور دعا کی وجہ سے ان کو نجات مل گئی ہے، دعا کی وجہ سے، پرستش کی وجہ سے ان کو نجات مل گئی ہے، اور پرستش کی وجہ سے ان کی بیڑیاں کھل گئی ہیں، پرستش کی وجہ سے ان کے لیے دروازے کھل گئے ہیں، پرستش کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے ان کے دروازے بھی کھل گئے ہیں، اور جو لوگ لگے ہوئے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ اور دروغہ نے جب اس کی آنکھ کھلی بنچال کی وجہ سے، اور جب اس کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں اور خاموشی چھائی ہوئی ہے، بنچال آیا، بنچال کی وجہ سے خاموشی بھی چھا گئی ہے اور دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور دروغہ نے جب دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ کیا ہو گیا ہے، اور اس نے اپنے پاس جو اس کے پاس میان تھی اس میں سے اس نے تلوار کو نکالا اور اپنے آپ کو اس نے مارنا چاہا۔ مارنا اس لیے چاہا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میری یہ ڈیوٹی تھی اور میں اپنی ڈیوٹی میں کامیاب نہیں ہوا ہوں۔
اور جب کامیاب نہیں ہوا ہوں اور اب حکومت میرے اوپر کیا کرے گی؟ مجھے پھانسی کا حکم کر دے گی۔ وہ کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر جب مجھے پھانسی لگے گی تو میں شرمندگی کی موت مروں گا۔ تو میرے عزیزو، وہ اپنی تلوار کو نکالتا ہے اور اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پر ہی پولس اور سلاس اس کو آواز دیتے ہیں کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے تو پولس اور سلاس اس کو آواز دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، اپنے آپ کو نہ مار، بلکہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ اور جب اس نے یہ واقعہ دیکھا، جب اس نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ان کی بیڑیاں کھل گئی ہیں، یہ کیسے خدا کی عبادت کر رہے ہیں کہ ان کا خدا ایسا خدا ہے جس نے تالے بھی توڑوا دیے ہیں، جس نے دروازے بھی کھول دیے ہیں، جس نے بیڑیاں بھی کھول دی ہیں، اور جس نے ان کو کانٹ میں جو ٹھوکا ہوا تھا وہ بھی کیل نکال دیے ہیں، اور یہ آزاد ہو گئے ہیں، انہوں نے نجات پا لی ہے۔ اور وہ بھی نجات پانے کے لیے ان کے قدموں میں گر پڑا، ان کے قدموں میں گر پڑا اور کیا کہا؟ اے صاحبو، میں کیا کروں کہ میں بھی نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ان کو تو نجات مل گئی ہے، انہوں نے تو نجات حاصل کر لی ہے، اب میں جو طریقہ نجات کا ہے میں بھی ان سے سیکھ لوں۔ اور وہ ان کے قدموں میں گر گیا اور گر کر کہا، اے صاحبو میں کیا کروں؟ اے صاحبو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں، یسوع مسیح کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور یسوع مسیح سے ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو اگر ہم اکیلے اپنے گھرانے میں سے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہماری وجہ سے ہمارا گھرانہ بھی نجات پا جاتا ہے۔ اور اس نے جب ان سے سوال کیا کہ میں کیا کروں کہ میں بھی نجات پاؤں، انہوں نے اسے کہا کہ تو یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں نجات پانے کی، لیکن ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے، ہمارا گھرانہ نجات یافتہ ہو جائے، لیکن کلام کہتا ہے پہلے آپ خود نجات یافتہ ہوں گے تو آپ کے ساتھ آپ کا گھرانہ بھی نجات یافتہ ہو جائے۔ اگر آپ نے نجات حاصل کر لی ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کا گھرانہ بھی نجات پا جائے گا۔ اگر میں نے نجات حاصل نہیں کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والے نجات پا جائیں تو ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لازر کی اور امیر شخص کی آپ نے کہانی سنی ہوگی۔ امیر شخص مر جاتا ہے، لازر بھی مر جاتا ہے، اور وہاں پر وہ جا کر جب مر جاتے ہیں تو وہاں پر امیر شخص جو ہے اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے ابراہیم سے کہتا ہے کہ میرے گھرانے کے پاس لازر کو بھیج، کیونکہ مرے ہوئے میں سے کوئی میرے گھرانے کے پاس جائے گا تو میرے گھرانے والے بچ جائیں گے۔ لیکن ابراہیم کہتے ہیں کہ ان کے پاس دوسرے انبیاء موجود ہیں، موسیٰ اور دوسرے انبیاء موجود ہیں، وہ ان کی سنیں۔ یعنی ہم نے کہا کہ ان کے پاس کلام موجود ہے،
وہ کلام کی سنیں اور کلام کو سن کر نجات پا جائیں۔ وہ کہتا ہے اب لازر جو ہے ان کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو میرے عزیزو، وہی امیر شخص اگر زندگی میں نجات یافتہ ہوتا تو اس نے اپنے گھرانے کو بھی بتانا تھا کہ میں نے نجات حاصل کی ہے، تم بھی نجات حاصل کر لو، اور وہ بھی اچھی جگہ پر ہوتا اور اس کا گھرانہ بھی اچھی جگہ پر ہوتا۔ رہب کسبی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور اس نے اپنے گھرانے کو بھی بچایا۔ اس نے بھی نجات حاصل کی اور اس نے خدا کے بندوں سے وعدہ لیا کہ جب بھی آپ اس ملک میں آئیں گے مجھے اور میرے گھرانے کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، خدا کے بندوں نے، خدا کے لوگوں نے ایسا ہی کیا، وعدے کو پورا کیا، اور رہب کسبی نے خود بھی نجات پائی اور اپنے گھرانے کو بھی اس نے نجات دلوا دی۔ تو آج میرے عزیزو، یہاں پر جو ہم نے کلام پڑھا ہے، یہاں پر جب اس نے سوال کیا ہے اور اس کو یہ جواب ملا ہے، انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ جب اسے سوال کیا پھر انہوں نے اس کو اور اس کے گھرانے کو خداوند کا کلام سنایا۔ جب کلام سنایا اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا۔ کلام کو سنا اور پھر کلام پر عمل کیا اور پھر نجات کے راستے پر چلنے کے لیے اس نے اور اس کے سب گھر والوں نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی انہوں نے۔ تو آج میرے عزیزو، اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں، اگر ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم خود نجات یافتہ ہو جائیں اور ہمارے ساتھ ہمارا گھرانہ بھی نجات یافتہ ہو جائے۔ جب میں نے توبہ نہیں کی، جب میں نے بپتسمہ نہیں لیا، میرے گھر میں سے کسی نے بپتسمہ نہیں لیا ہوا تھا، اور میں نے ارادہ کیا اسی کلام کو سن کر، یہ کلام میری زندگی میں جڑ پکڑا، اس کلام کو میں نے خادم سے سنا اور اس پر مجھے چوٹ لگی اور میں نے اس کلام کو سن کر توبہ کی، بپتسمہ لیا، اور جب میں نے ارادہ کر لیا تو میرے ساتھ میرے کئی عزیزوں نے میرے ساتھ مل کر بپتسمہ لیا۔ میں نے یہ ٹھان لیا، میں نے کہا کہ آج میں بھی اس کلام کو پورا کروں گا۔ تو جب میں نے ارادہ کر لیا، میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا اور میرے گھر میں سے کتنے میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو یہی بات ہے، اگر ہم کوشش کریں گے، اگر ہم نجات یافتہ ہوں گے، ہمارے ساتھ ہمارا گھرانہ بھی نجات یافتہ ہو جائے گا۔ اگر آج ہم دلیری نہیں کر رہے، ہمیں چاہیے ہم دلیری کریں اور خداوند کی حضوری میں آ جائیں اور نجات حاصل کریں۔ نجات ہمیں تب ہی ملے گی جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے، جو ایمان لائے اور توبہ کرے اور بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا۔ نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑوں پر، پربتوں پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یسوع کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، پھر آپ نجات پا جائیں گے۔ جب آپ نجات پا جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کا گھرانہ بھی نجات پا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اس کلام پر عمل کرنا ہے۔ آج کا جو ہمارا حاصل کلام یہ ہے
کہ ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، اور اگر ہم نجات پائیں گے تو ہمارا گھرانہ بھی نجات پا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا گھرانہ بھی بچے، تو آج ہمیں چاہیے کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی، جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آج انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنا آپ یسوع مسیح کو دے دیں اور یسوع مسیح کو قبول کر لیں، اور اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے بپتسمہ لینا ہے، میں نے نجات حاصل کرنی ہے، تو آپ کے ساتھ آپ کے گھرانے کو بھی نجات مل جائے گی۔ تو کون کون ہے آج اس عبادت میں جو اس کلام کو پورا کرنا چاہتا ہے؟ جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، جس نے بپتسمہ نہیں لیا، وہ اگر لینا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ دکھائیں۔ ان کے نام ہم لکھیں گے، اور نام لکھ کر ہم ارینج کریں گے بپتسمے کا، اور پاسٹر صاحب آپ کو بپتسمہ بھی دیں گے، پاسٹر جوید صاحب۔ تو میں چاہوں گا کہ بھائی اگر آپ ان کے نام بعد میں لکھ لیں، جو ہاتھ دکھائیں اپنے۔ کتنے لوگ ہیں؟ 1 2 3، اور کوئی ہے؟ پیچھے کوئی ہے؟ بھائیوں میں سے کتنے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا؟ سب نے کیا ہوا ہے، شاباش، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں آپ نے توبہ کی، نہیں بپتسمہ لیا، تو ضرور لے لیں۔ دیکھیں میں نے کلام سنا دیا ہے، میں اس کلام سے بری ہوں۔ اگر مجھ سے حساب پوچھا جائے گا تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے ان کو کلام سنا دیا ہے، اس کی باز پرس آپ سے کی جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ میں بری ہوں اس کلام سے، اور اب عمل آپ نے اور میں نے اس پر کرنا ہے، تو پھر ہم نجات حاصل کریں گے۔ سو خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا کے خادم کے لیے زوردار تالیاں بجا دی جائیں۔ بہت خوبصورتی سے خدا کے خادم نے خدا کا زندہ کلام ہم تک پہنچایا ہے۔ سبھی آنکھیں بند ہو جائے اور سر جھک جائے۔ ہم خدا کے کلام کی شکر گزاری کریں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ ہمارے درمیان میں بھائی جاوید ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ سب آنکھیں خدا کے سامنے بند ہو جائیں اور ہم گھٹنا خدا کے سامنے جھک جائیں۔ خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں مہربان خدا، آج کی زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں کے اندر پیاری یسوع ناصری ہویا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے پیاری یسوع ناصری ہماری زندگیاں منور ہو جائیں، روشن ہو جائیں، اور ہمارے گھرانے خاندان نجات پائیں۔ تو جو عطائی نامدات ہے، فضل ماجدات ہے، تیرے کھولنے کو کوئی بند نہیں کرتا، بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو جی مشیر خدائی قادرت عطیت کے باپ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ آئے مہربان خدا، نجات تیری طرف سے ہے۔ اے مہربان خدا، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اے مہربان خدا، ہمارے گھرانے نجات پائیں اور کثرت سے نجات پائیں۔ اے مہربان خدا، آج کی ساری عبادت کے لیے، ساری پرستش کے لیے، ساری شکر گزاری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور تیرے نام کو دھن بھاگ کہتے ہیں، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس نام کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ ایک ہی نام ہے، وہ جو سچا، میٹھا، پوتر نام ہے، یسوع نام ہے۔ یسوع نام لینے سے ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، بے روزگاریاں جاتی رہتی ہیں، گھروں سے ہر طرح کی ناچاکی جاتی رہتی ہے، اور ہماری خالی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ مہربان خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا زندہ قوی جلالی پوتر نام لے کے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ آئے ہم اسی طرح اپنے ہدیے نذرانے شکر گزاریاں خدا کی حضور میں لے لیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اور خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ ہم بھائی ناصر کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے، اور اسی درمیان اپنے ہدیے نذرانے خدا کی حضور میں لے لیں گے۔ یسوع پیر ترنا اوتھے سدا رحمت دا میوہ واردا، اوتھے
रहमता दा मी वरदा मुबारक सदा होती सबना जग विच होवेगी हमेशा होतिया जड़ा बंदा रब कोलो ते जाए जड़ा बंदा रब कोलो ते जाए ओते सदा रहमत दा मीवारी दा ओते सदा रहमत दा मीवारी दा जेड़े घर विच यसू पैर करीदा जेड़े घर विच यसू पैर करीदा मेहरबानियां नु तोल के तेरे ओदी मेहरबानियां नु तोल के तेरे कुत्ती नाले मट खाली ओह परिदा कुत्ती नाले मट खाली ओह परिदा ओते सदा रहमत दा मीवारी दा ओते सदा रहमत दा मीवारी दा जेड़े घर विच यसू पैर करीदा जेड़े घर विच यसू पैर करीदा आसरी दी बेड़ी विच जेड़े लोकी आंदे ने आसरी दी बेड़ी विच जेड़े लोकी आंदे ने सुख ते आराम नाल जिंदगी भी पांदे ने सुख ते आराम नाल जिंदगी भी पांदे ने ओ बाबा जो बेला कोई निज तारीदा ओ बाबा जो बेला कोई निज तारीदा ओते सदा रहमत दा मीवारी दा ओते सदा रहमत दा मीवारी दा उस घर विच रहमत दा मीवर दा बेशक खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़कई जो था मसूल लेने वाला था, पर जब यीशु के घर में आया तो यीशु ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। बेशक जिस घर में जिस जिंदगी में यीशु मसीह आ जाता है वो नजात पा जाती है। हालेलुया हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अब मैं दावत दूंगी पास्टर अरशद का, वो आएंगे और आप सबके लिए बरकत चाहेंगे। और अभी मुझे पता चला कि मखसूसियत के लिए भी कोई बच्चा आया है,
تو پاسٹر جوید صاحب آ جائیں گے تو وہ مخصوصیت کریں گے، کیونکہ میں بھی اگر ہوں نا، میری بھی خواہش ہوتی کہ میرے بچے پاسٹر جوید صاحب مخصوص کریں. میرے پاس ہے، بوا جی نے مجھے کہا بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر جوید صاحب بچے کو مخصوص کریں. ٹھیک ہے جی، آپ نے ویٹ کرنا، آپ نے جانا نہیں ہے. تو آئیے، کوئی بھی دعا کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ دکھائیں گے. پریز دی لارڈ. تو آئیے ہم سب مل کر اپنے سروں کو جھکائیں گے اور سب مل کر دعا کریں گے. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. جتنے ہاتھ اٹھے ہیں وہ بھی دوسروں کے لیے دعا کریں، تاکہ دوسرے آپ کے لیے بھی دعا کریں. ایک دوسرے کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، اور پھر ہماری دعائیں بخور کی مانند خدا تک پہنچ جائیں گی. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے، اور ہم بہن صوبیہ کے لیے بھی دعا کریں گے. اور جتنے ہاتھ یہاں پر اٹھے ہیں ہم سب کے لیے دعا کریں گے. آئیے سب مل کر دعا کریں گے. ہاللویہ 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 ہاللویہ. او پریز دی لارڈ. تھینک یو جیزس. قدوس مہربان آسمانی اور جلالی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم تیری حضوری میں آتے ہیں. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی کی نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، بخشوں کے لیے، رحمتوں کے لیے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اس ساری عبادت کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اس پوری عبادت میں تو نے ہماری بڑی مدد کی، رہنمائی کی، حفاظت کی، نگہبانی کی. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. پرستش میں تو نے رہنمائی کی، اور دعاؤں میں تو نے رہنمائی کی، اور کلام میں تو نے ہماری رہنمائی کی. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اس سہانی صبح کے لیے، اس سبت کے دن کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہر ایک بات کے لیے، ہر ایک کام کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اے خدا باپ، یسوع مسیح کے نام سے ہم تیری حضوری میں آتے ہیں اور ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہر ایک بات کے لیے، ہر ایک کام کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اے خداوند، جتنے لوگ آج اس عبادت میں شریک ہوئے ہیں، اے خداوند، سب کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور جتنے لوگوں نے اس عبادت میں بیٹھ کر تیری پرستش کی ہے، تیرے نام کو لیا ہے اور یہاں پر تیرے کلام کو سنا ہے، سب زندگیوں پر اپنا برکت الہاد رکھ دے. سب زندگیوں کو چھو، سب زندگیوں پر اپنا رحمت والا ہاتھ رکھ دے. ایک ایک ساتھ ہو، ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے. خدا آج جتنے لوگوں نے یہاں پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ بلند کیا ہے دعا کروانے کے لیے، اپنی درخواست کو تیری حضوری میں رکھا ہے، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان ساری درخواستوں کو تیرے مذبح کے اوپر رکھتا ہوں. ساری درخواستوں کو قبول فرما لے. سارے جوئے بندھن یسوع کے نام سے کھل جائیں. ساری ناپاک قوتیں یسوع کے نام سے جاتی رہیں. ساری بیڑیاں یسوع کے نام سے کھل جائیں. سارا کیا کرایہ یسوع کے نام سے ختم ہو جائے اور تیرے لوگ نجات پا جائیں. تیرے لوگ خدا تجھ میں ترقی کرتے جائیں، اور خدا تیرے لوگ اے خدا تجھ میں بڑھتے جائیں، اور سب کی زندگیوں سے تیرا نام عزت و جلال پائے، اور اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تیرے کلام کے مطابق ہو جائے. اور ملک پاکستان کے بھی ساتھ ہو، اعلیٰ مرتبہ والوں کے ساتھ ہو، سیکیورٹی کے ساتھ ہو، اور تمام خدا اے خدا لوگوں کے ساتھ، مسیح لوگوں کے ساتھ ہو، اور اس تمام چرچ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ ہو. سب پر اپنا برکت الہاد رکھ دے. اس وقت سے لے کر ساری زندگی ہماری حفاظت کرنا. ابلیس کے سارے منصوبوں سے ہم سب کو بچا کے رکھنا. ابلیس کی ساری چلاکیاں ہماری زندگیوں سے آؤٹ ہو جائیں، اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے. اور میری دعا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتا ہوں، آمین. پاسٹر جوید صاحب آگے ہیں، ان کے لیے زور سے تالیاں بجا دیں. اور وہ باقی بھی آ جائیں گے، انہوں نے مخصوصیت کروائی ہے. جی اسمیرا بھاجی آپ آ جائیں. تعریف ہاللیلویہ. اور کلام میں لکھا ہے بچوں کو مخصوص کیا جاتا ہے، بچوں کا بپتسمہ نہیں ہوتا. کلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا. یسوع مسیح نے بچوں کو اپنے پاس بلا کر کیا دی؟ برکت دی. اور خادم بھی بچوں کو کیا دیتے ہیں؟ برکت دیتے ہیں. اس لیے کہ مسیح گھرانے میں پیدا ہو.
اس لیے بچوں کی بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ جاننا، رنگنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ تو اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں میرے گناہ کیا خیال ہے؟ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس بچے کو بپتسمے کی اہمیت کا ہی نہیں پتا، تو پھر اس کو ہم بپتسمہ نہیں دیتے، اس کو کیا دیتے ہیں؟ ہم مخصوص کرتے ہیں کلیسیا۔ اس لیے یہ خدا کے کلام کی بات ہے، بپتسمہ اور ہے، مخصوصیت اور ہے۔ آمین۔ اور ہم اس بیٹے کو مخصوص کریں گے، بعد میں آپ مٹھائی بھی کھا کے لے کر آئے نا؟ ہاں لے کر آئے۔ بچے کا نام کیا ہے؟ رائن۔ اس بچے کا نام ہے رائن۔ ہم رائن کے لیے برکت بھی چاہیں گے، اور خدا کے خادم ہوتے ہوئے، کلیسیا کے قائم ہوتے ہوئے، اور خدا کے رول اس کے درمیان اور خدا کے لوگوں کے درمیان ہم اس بچے کو مخصوص کریں گے۔ تعریف ہاللیلویا۔ خدا ہم یسوع کے نام سے اس دن کو تیرے مرتبہ بناتے ہیں۔ نبیوں کو اس کے ساتھ مسا کیا گیا، مخصوص کیا گیا، خدمت کے لیے مخصوص کیا گیا، تو نے بچوں کو مخصوص کیا گیا۔ ہم خدا تیرے قائم ہوتے ہوئے یسوع کے نام سے اس بچے رائن کو مخصوص کرتے ہیں خدا پاک، اور تیرے نام کو اسی کے نام سے تعریف۔ ہم خداوند کے خادم ہوتے ہوئے اور کلیسیا کے قائم ہوتے ہوئے، خدا کے خادموں کے درمیان، خدا کے لوگوں کے درمیان اس بیٹے کو باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے مسا کرتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں، اور اسے برکت دیتے ہیں۔ تعریف علی۔ سبھی اپنا دانا ہاتھ بڑھائیں، بچے رائن کے لیے برکت جائیں۔ یہ میراث کے طور پر خدا نے بھائی عمران کو، بہن سمیرہ کو بیٹا دیا ہے، تو ہم خداوند کے خادم ہوتے ہیں، ان کے لیے برکت چاہیے۔ خدا قدوس آسمانی خدا، ہم خدا تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع کے نام سے پاک خدا بیٹے رائن کو تیری پاک حضوری میں لاتا ہوں، اور بھائی عمران کے لیے اور سمیرہ کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، جسے میراث کے طور پر تو نے بیٹا دیا ہے۔ اور خدا قائم ہوتے ہوئے اس بیٹے کو ہم مسا کرتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں، خدا باپ اور بیٹے اور روح کے نام سے اسے مخصوص کرتے ہیں، اور اس سے برکت دیتے ہیں کہ خدا یہ بچہ قد و کام میں پڑھے، خون گوش پڑھے، تیرے نام میں، کلام میں پڑھے، اور خدا یہ خدا پاک خدا اپنے خاندان کے لیے، مسیح قوم کے لیے پاک خدا یہ فخر کا سبب ٹھہرے۔ خدا اسے بلس کر اور برکت دینا مسیح کے نام سے، آمین۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے۔ تعریف ہاللیلویا۔ کچھ لان کی تعریف دے۔ سبھی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے، وہی دعائے ربانی جو یسوع نے ہمیں سکھایا ہے۔ جی بہن نے گواہی دینی ہے، آجے السلام۔ خداوند نے ہماری زندگی میں آج کا دن بخشا تھا کہ ہم سب مل بیٹھ کر خداوند کے نام کو جلال دیں، کیونکہ وہ جلال کے لائق ہے، وہ سجدے کے لائق ہے، محمد عبادت کے لائق ہے۔ آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ ادھر سے آتی گواہی ادھر سے دیتی آ کے، لیکن یہ بھی خدا کا ایک مقصد ہے۔ نہیں، میں نے ادھر بھی گواہی دی ہے، لیکن خداوند میری زندگی میں ادھر کام کرتا ہے، خداوند میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب میرے ساتھ کوئی مشکل آتی میرا خدا میرا ساتھ دیتا ہے۔ میرے بھائی کی بیٹی تھی، اس کے بیبی ہونے والا تھا، یہ زندہ گواہی ہے۔ تو ہم ہاسپٹل میں جب وقت آیا تو ہم گئے، ہاسپٹل والے کہتے کہ ہم نے نہیں لینا، یہ کیس نہیں لینا۔ میں نے خداوند کے حضور میں روزہ رکھا، دعا کی کہ خداوند تو میری مدد کر سکتا ہے، اور کوئی دنیا میں نام نہیں بخشا گیا کہ جو میری مدد کر سکے۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ یہ دھڑکن چیک کرنی ہے بچے کی، وہ جب جائیں مشین نہ ملے، جب جائیں مشین نہ ملے۔ پھر میں نے خدا سے باتیں کی کہ خداوند یہ بھی کام تیرے کرنے والا ہے، میرے کرنے والا نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے دھڑکن چیک کی تو وہ کہتے کہ بچے کی ڈیتھ ہوئی ہوئی، بچہ نہیں بچے گا۔ میں نے کہا جو بھی کچھ ہے خداوند کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے آپریشن نہیں کرنا، 6 بوتلیں خون کی لے کے آئے مجھے دیں تو پھر ہم بچی کو نا ہاتھ لگائیں گے، لیکن نہیں لگانا، وہ بھی پورا نہ ہو۔ تو وہ بھی خداوند کا شکر ہے، خداوند نے پورا کیا، 6 کی 7 بوتلیں ہو گئی۔ تو انہوں نے آپریشن کیا، اس کو خدا نے چاند جیسا بیٹا دیا۔ اب بیٹا بھی ٹھیک ہے، ماں بھی ٹھیک ہے۔
दूसरी गवाही मेरी ये है कि उसी बच्ची को उन्होंने बोला कि इसको कोरोना वायरस है, वो मेरे भाई की बेटी को जिसके बेटा हुआ था, उन्होंने दूसरी वार्ड में ले गए। हम बहुत परेशान हो, उसको हौसला तसल्ली दी। मैं कभी खुदावंद ईमान रखो, कुछ नहीं होता। तो फिर उसकी रिपोर्ट आई, मैं कहा इसकी रिपोर्ट आज ही आ जाएगी। पिछले इतवार में गई थी, मैं कहा आज ही रिपोर्ट आ जाएगी, क्लियर आएगी। खुदावंद का शुक्र है उसकी वो रिपोर्ट भी क्लियर आई और माँ और बेटा अपने घर आ गए। खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदा की खादमों की दुआओं की वजह से यहाँ से मैं आती हूँ। मेरा ईमान है कि मुझे शफा मिल जाती है। हाँ जी, मेरे पाँव में जख्म हुआ था, आपको पता है पहले भी, तो मैंने ये भी हकीकत गवाही दी है और ईमानदारी से दी है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तो ये भी ईमानदारी से दी है। खुदा उनका शुक्र करती हूँ। खुदा अपने खादम को और जलाल के लिए बढ़ाए और वो अपनी खिदमत के लिए और इस्तेमाल करे। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ। Praise the Lord। आप अपनी आंखों से देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े खुदा मुआवजे करेंगे। आमीन। खुदा आप देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे। ये मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ, आप देखेंगे अपनी आंखों से। आने वाले फ्यूचर में ऐसा होगा। आमीन। और खुदा सब कुछ करेगा। सभी अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ रबानी में शरीक होंगे, खुदा का शुक्र करेंगे। तारीफ़ हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी है। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दे, जिससे हमारे कर्ज़ को माफ़ कर दे। तू भी हमारे कर्ज़ में माफ़ कर, हमें आज़माइश न करने दे, बल्कि राय से चल, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा रहे। आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तमाम कदस ईमानदार मसीह लोगों के साथ, हाज़िर जमात के साथ, पाकिस्तान और इसराइल के साथ अब से हमेशा तक साथ होती रहे, मसीह के नाम से आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे और ज़रूर मठियाई